بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے، اور سورۃ الاخلاص قرآن مجید کی وہ سورت ہے کہ جس کے اندر 4 آیتیں ہیں، اور یہ قرآن مجید کی جو سورت 112ویں نمبر پر ہے، 15 سے 16 الفاظ کے اوپر اور 47 حروف کے اوپر مشتمل ہے۔ عموماً قرآن مجید کی صورتیں سورۃ الاخلاص یا اور صورتیں، ان کے اندر جو صورتوں کا نام ہوتا ہے اس کا تذکرہ اس صورت کے نام کا عموماً صورتوں کے اندر آتا ہے، سوائے سورہ اخلاص کے۔ اس کا نام اخلاص ہے، لیکن اس 4 آیتوں کی صورت کے اندر لفظ اخلاص کہیں بھی نہیں آیا، اور اخلاص اس صورت کا محض نام نہیں ہے بلکہ اس کے مضمون کا عنوان ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید کی دوسری صورتوں میں تو کہیں نہ کہیں کوئی لفظ، جیسے سورۃ الدہر ہے تو ظاہر صورت کے اندر کہیں دہر آیا ہے، سورۃ البقرہ ہے تو اس کے اندر لفظ بقرہ آیا ہے، لیکن چند گنی صورتیں ہیں۔ سورۃ الفاتحہ ہے مثال کے طور پر، تو فاتحہ کا لفظ سورۃ الفاتحہ کے اندر نہیں آیا۔ اسی طرح سورہ اخلاص ہے تو اخلاص کا لفظ سورہ اخلاص میں نہیں آیا، ورنہ عموماً قرآن کا مزاج یہی ہے کہ جو سورت کا نام ہے وہ نام قرآن مجید کی اس سورت کے اندر ضرور آتا ہے۔ اے نبی قل، آپ کہہ دیجئے، مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے کہ ہمیں اپنے اللہ کا نسب نامہ بتائیے، کیونکہ مشرکین عرب تھے اور عربوں کو اپنے گھوڑوں کے نسب نامے بھی یاد ہوتے تھے۔ کہتے تھے اچھا اگر اللہ کا آپ کا ایسی بات ہے تو اپنے اللہ کا نسب نامہ بیان کیجیے۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد ولم یولد، اس نے نہیں کسی کو جنا اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا کیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ یہ سورۃ الاخلاص ہے جس کے اندر اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے۔ دنیا کے اندر جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مانتے ہیں وہ بھی ایک کافر اور مشرک ہیں، منکر ہیں۔ کچھ لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں ہی نہیں اللہ، دہری ہیں، ملحد ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ کچھ اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس صورت کے اندر اس کی بھی نفی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ کو ایک کے بجائے زیادہ مانتے ہیں، جس طرح مشرکین مکہ بتوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ 360 بت فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، خانہ کعبہ کے اندر تھے تو کسی نے اس طرح بنائے ہوئے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر ان تمام معاملات کی نفی ہے، ہر قسم کے مشرکانہ خیالات کی نفی اور مکمل توحید کا سبق اس آیت کے اندر ہے۔ جب اس صورت کے بارے میں حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعدل ثلثی القرآن، یہ قرآن مجید کا اس کا پڑھنے کا ثواب ایسا ہے جیسے قرآن مجید کی آپ نے 1/3 حصہ پڑھ لیا، اتنا بڑا ثواب ہے اس کا، سورۃ الاخلاص کے پڑھنے کا۔ اور قرآن و حدیث سے یہ فضائل واضح ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبک ایہا دخل الجنہ، اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی سورت کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت وہ آیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اور اس کے ذہن میں یہ تھا یہ تو بڑے ہلکے ثواب کا کام ہے، پوری رات جو ہے وہ اتنی چھوٹی سی سورت دہرا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مستد احمد کی روایت میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم میں سے کسی کو اس کی طاقت ہے کہ وہ ہر رات
قرآن مجید کا تیسرا حصہ پڑھ لیا کریں۔ صحابہ کہنے لگے کس سے ہو سکے گا؟ آپ نے فرمایا سنو، قل هو اللہ احد، یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ ترمذی کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں آج تمہیں 1/3 قرآن سناؤں گا، 1/3 قرآن۔ لوگ جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ گھر سے تشریف لائے اور آپ نے سورۃ الاخلاص تلاوت فرمائی، پھر گھر تشریف لے گئے۔ صحابہ میں باتیں ہونے لگی کہ وعدہ تو حضور نے یہ کیا تھا کہ 1/3 قرآن سنائیں گے، شاید آسمان سے کوئی وحی آ گئی ہو۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے 1/3 قرآن سنانے کا وعدہ کیا تھا، یہ سن لو، یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر دن 1/3 قرآن پڑھا کرو؟ لوگوں نے کہا حضور ہم تو بہت عاجز ہیں، کمزور ہیں۔ آپ نے فرمایا سنو، اللہ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں اور قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص تیسرا حصہ ہے۔ مسند احمدی کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اس پوری سورت کو 10 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہم بہت سے محل بنوا لیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی بڑے محلات دینے والا ہے۔ مسند احمدی کی ایک اور روایت میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھے اللہ اس کے لیے جہنت میں ایک بڑا محل تعمیر کرے گا۔ مستد ابو یعلا کی حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص اس سورت کو 50 مرتبہ پڑھے اس کے 50 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر ضعف ہے لیکن فضائل کے اندر اس قسم کی ضعیف حدیث قبول ہے۔ تو اس قسم کی جو فضائل سورہ اخلاص کے ہیں یہ یقیناً اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ سورت بڑی فضیلت والی ہے۔ کیوں نہ ہو کہ سورت کے اندر ہر قسم کے مشرکانہ خیالات کی نفی کر کے مسلمانان امت اور کل انسانیت کو توحید کا سبق دیا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ اللہ کے منکر ہیں، بعض قائل ہیں لیکن صفات کو نہیں مانتے، بعض سب کچھ مانتے ہیں لیکن عبادت کے اندر غیر اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ ان سارے خیالات باطلہ کا رد اللہ نے فرمایا قل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ احد، وہ اللہ اپنی کمال ذات اور صفات کے اندر اکیلا ہے۔ کمال ذات کا مطلب یہ ہے اس کی ذات ایسی کامل ہے کہ وہ واجب الوجود ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی صفات کامل ایسی ہے کہ اس کا علم، اس کی قدرت سب قدیم ہے اور اس نے پورے دنیا کا جو دنیا دکھ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو سیارے اور سب کچھ ہے اس کا اس نے گھیراؤ کر رکھا ہے۔ اور بعض لوگ عبادت میں کسی کو شریک تو نہیں کرتے مگر حاجت جب پوری کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں غوث اعظم سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے نبی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اللہ کے ولی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے سوا دوسروں کو حاجت پوری کرنے والا اور مدد کرنے والا سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال کے نفی اللہ نے اس آیت میں کر دی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اس 2 جملوں کے اندر اللہ کے ذات اور صفات دونوں کو کامل طور پر بیان کر دیا گیا، لہٰذا اب کسی بھی اللہ کے علاوہ غیر سے مدد مانگنا، یہ سمجھنا کہ فلانا غوث اعظم میری مدد کرے گا، نبی میری مدد کرے گا، یہ ساری باتیں اس آیت کی روح سے خلاف ہیں۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے۔ اس میں ان لوگوں پر تردید ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام یا حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے، اور فرشتوں کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ خدا کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے اس آیت میں تردید فرما دی، لم یلد ولم یولد، اے نبی ان سے کہہ دیجئے نہ اللہ نے کسی کو جنا نہ اللہ سے کوئی جنا گیا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسا کچھ نہیں، اللہ کے جوڑ کا کوئی نہیں، اللہ کا جیسا کوئی نہیں، اللہ کا ہمسر خدا رب ذوالجلال کے برابر کوئی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن نے صاف کہہ دیا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ سن لیں لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا تم لوگ بہت عجیب چیز لے کر آئے ہو، تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، تمہارے شرک سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ،
زمین کھل جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کے گر جائیں، کہ اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شریک جانتے ہو؟ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو اس کا ہمسر اور کسی کو اس کا برابر ٹھہراتے ہو؟ قُلْ هُوَ اللَّهُ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے اپنی ذات و صفات کے اندر۔ اور انسان جو اس وقت اللہ کی قدرت کو، اس کی وحدانیت کو چیلنج کرتا پھرتا ہے، خالی تھوڑا سا وقت نکال کر اپنی کارخانے کو تو دیکھے۔ اللہ نے تو کہا کہ بھئی آسمان زمین تو بہت دور کی بات ہے، وفی انفسکم، انسانوں اپنے آپ کے اندر ہی دیکھو کہ تمہارے آپ کے اندر تم خود کتنا بڑا کارخانہ ہو۔ اب بھی تم کو اللہ کی وحدانیت کا خیال نہیں ہے؟ ہماری دنیا کے اندر ایک منٹ کے لیے بجلی کا نظام بند ہو جائے تو سارے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ کہیں لوڈ شیڈنگ ہو جائے تو نہ دن کو کام ہے نہ رات کو، کیا کرے بھائی، کام بند ہے، کاروبار ٹھپ ہے، بجلی کی بندش ہے، رات کی تاریکی کا رونا دھونا ہے۔ مگر اللہ کی ذات پر قربان، اللہ کے مشینی نظام کے اس نظام کے اندر اندھیرا اور روشنی کوئی خلل نہیں پیدا کرتے۔ جو انسان اللہ کی وحدانیت کو چیلنج کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہا ہے، تھوڑی سی لوڈ شیڈنگ سے پریشان اور سارے معاملات ٹھپ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو میں نے مکمل اندھیروں کے اندر، مکمل لوڈ شیڈنگ کے اندر تمہارے جیسے انسانوں اور اس کی مشینی اور نظام حیات کی فٹنگ کی ہے۔ اللہ کا ارشاد سورہ زمر میں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، اللہ تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں پیدا کرتا ہے درجہ بدرجہ، اور 3 اندھیریوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی مشینری ماں کے پیٹ میں فٹ ہے، اپنا پورا کام کر رہی ہے، دل کی جگہ دل، دماغ کی جگہ دماغ، عقل کی جگہ عقل، کتنی بڑی عقل، کتنا دماغ، کتنا دل، ایک طے شدہ منصوبے کے مطابق کہاں ہو رہا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر۔ 9 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ سب کچھ ایک نظام بنا رہے ہیں۔ کتنے بلب ہیں ماں کے پیٹ میں، کتنے قمقمے ہیں، کتنی بتیاں ہیں، کتنی لائٹیں ہیں، کس قدر روشنی کا انتظام ہے، حالانکہ کام بڑا نازک ہے، ایک رگ ادھر سے ادھر ہو جائے پورا انسان ہل جائے، کچھ بھی نہیں۔ ان تمام کی چیزوں کی ضرورت مخلوق کو ہے، اللہ کو کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فی ظلمات ثلاث، یہ تمام چیزیں اندھیرے میں بنائی، ایک رحم کا اندھیرا ماں کے، ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، پھر اس جھلی کا اندھیرا جس کے اندر بچہ ہے۔ مجال ہے کہ کسی رگ کے اندر فرق آ گیا ہو، کھانے کی نالی منہ کے بجائے پاؤں میں لگ گئی ہو، نہیں، کھانے کی نالی اپنے مقام پر، پینے کی نالی اپنے مقام پر، خون کی نالی اپنے مقام پر، خون کی رگ، سانس کی رگ، آنکھوں کی رگ، کانوں کی رگیں، زبان کی رگیں، سب اپنی جگہ پر فٹ، ظاہری اور باطنی جسم کا پورا نظام اپنی اپنی جگہ اور اپنے اپنے مقام پر فٹ ہے، اور مجال ہے ذرہ برابر فرق آیا ہو۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ بے شک اکیلا اور یکتا ہے، بے نیاز ہے۔ آنکھیں دیکھیں نازک ترین جسم کا حصہ ہے، ہونٹ انتہائی حساس مقام ہے، زبان انتہائی اہم مقام ہے، مگر اللہ یہ سب ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں کے اندر بنا رہا ہو۔ کہہ رہا ہے الم نجعل لہ عینین، یہ انسان گمراہی کے راستے پر چلتا ہے، گناہ کرتا ہے، اس کو نہیں پتا اس کی 2 آنکھیں بنائی ماں کے پیٹ میں، وہ لسان و شفتین، ایک زبان اور 2 ہونٹ بنائے، آنکھ کے خالی نازک پردے اور نازک شریانے رگیں، ان میں قدرتی روشنی، پھر آنکھ کی حیت، کتنا نازک ترین عضو، اور اس کی حفاظت کا کیا سامان کہ اس کے اوپر ایسے پردے ڈال دیے کہ جب کوئی خوفناک چیز، غلط، نقصان والی چیز سامنے سے آتی ہے تو ایسے پردے پلکوں کی صورت میں خود بخود بند ہو جاتے بغیر اختیار کے۔ ان کے پردوں کے اوپر دیکھیں، پلکوں کے بال کھڑے کر دیے، گرد و غبار کو روک لیں، اس کے اوپر بھووں کے بال ہیں کہ آنے والی چیزیں براہ راست آنکھ میں نہ پہنچے، اور آنکھ کو چہرے کی بالکل ظاہر پر نہیں اندر فٹ کیا گیا، اوپر سخت ہڈی ہے، نیچے رخسار کی ہڈی ہے کہ آدمی چہرے کے بل گر جائے، چہرے پر کوئی چیز آ جائے تو اوپر نیچے کی ہڈی آنکھ کو بچا لیں گی، آنکھ کو زخم ڈائریکٹ نہیں لگے گا۔ وفی انفسکم، اس لیے اللہ کہتا ہے کہ آسمان اور زمین یہ سب خدا کی قدرتیں، بعد میں دیکھنا بھائی، وفی انفسکم، اپنی ذات کے اندر دیکھو، افلا تبصرون، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں یقیناً اتنے بڑے آسمان و زمین اور انسان کو بنانے والا، پورے زمین کا نظام چلانے والا، یہ کوئی 2 بندے تو نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید کہتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا،
دنیا کے اندر کسی کمپنی کے اندر چلانے والے 2 بندے ہوں، چھوٹی سی کمپنی ہے، 2 بندے چلانے والے ہوں، ایک باس کا ایک سیٹ کا یہ کرو، دوسرا بولے یہ کرو، ملازم تو پریشان ہو جائے گا۔ لیکن دنیا کا نظام ہے شاید چل جائے، کچھ نہ کچھ مینج کر لیں، کمپرومائز کر لیں۔ گھر کے اندر 2 سرپرست بن جائیں، باپ بولے میری چلے گی، بیٹا بولے میری چلے گی، اب گھر والے کس کی سنیں؟ 2 بندوں کی ایک وقت میں کیسے سن سکتے جبکہ دونوں کا حکم ایک دوسرے کے خلاف ہو؟ اتنی بڑی دنیا میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2 ایک سے زیادہ خدا ہو سکتے ہیں؟ ایک کہے گا کہ کراچی میں بارش کر دیں، دوسرے کہے ابھی نہیں، تھوڑے دنوں بعد کراچی میں بارش ہوگی۔ ایک کہے گا فلانے کو بیٹا دے دو، دوسرا کہے گا خدا کہے گا ابھی اس کو بیٹا نہ دو، ابھی اس کو بیٹی دے دو، بیٹا بعد میں دے دیں گے۔ اس طرح زمین اور آسمان کا نظام چل سکتا ہے سوائے اس کے کہ افراتفری ہو؟ اللہ خود فرماتے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس زمین کے اندر خدائے بزرگ ایک خدائے بزرگ و برتر کے سوا کوئی اور بہت سے خدا ہوتے تو اس زمین اور آسمان کا سارا نظام درم برم ہو جاتا۔ لیکن فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، اللہ کی ذات پاک ہے، الگ اکیلی واحد و یکتا ہے۔ قل اے نبی آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں اپنی صفات میں یکتا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد اور نہ ہی اس سے کوئی جنا گیا۔ اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیازی کا مطلب صاف کہ اس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ قیامت کے دن ہم سے سب پوچھ سکتا ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ جو کر رہا ہے آپ اس سے نہیں پوچھ سکتے۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، اللہ الصمد، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور ساری مخلوق اس کی محتاج۔ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد اور اس سے کوئی نہیں جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا ہمسر جوڑ برابر کا کوئی شریک اس جیسا نہیں۔